محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرت قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب جلوہ افروز ہیں، دور دراز کا سفر کیا اور ان کے ہمراہ میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز محترم جناب محمد ابراہیم محمدی صاحب کا، جو کہ جامع منانیہ وزیر آباد کے خطیب بھی ہیں، اہل حدیث یوتھ فورس ضلع گجرانوالہ کے صدر بھی ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز دو علی ادریس اور حافظ عبد الماجد صاحب، ہمیشہ انہوں نے بھی ہمیں بڑا احترام اور عزت دی ہے، وہ بھی سفر میں ان کے ہمراہی تھے۔ آپ کے پاس یہ تشریف لائے ہیں حافظ آباد سے، دن رات کا ان کا سفر ہے۔ قاری صاحب نے تو حکم فرمایا کہ دعا اور سلسلہ تکمیل تک پہنچے، یقیناً دعا بھی انشاءاللہ قاری صاحب سے لیں گے اور دعا کروائیں گے۔ رات کا آخری حصہ اللہ آسمان دنیا پہ تشریف فرما، اور ہم اس وقت کو ضائع کیے بغیر جو سمیٹ سکتے ہیں ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ قاری صاحب کی دعا کے ساتھ جو آمین کہیں گے، اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، منظور بھی فرمائے۔ جس کے لیے دعا کریں اللہ اس کے لیے اپنی بارگاہ میں دعا کو قبول فرمائے۔ قاری صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ قاری صاحب اپنے خاص لحن میں، خاص انداز میں ہمیں قرآن سنا دیجئے، دعائیں دیجئے، ہم ان برکات کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کی ہمت میں، آپ کے جذبے میں، آپ کے ذوق طبع میں اللہ رب العزت مزید اضافہ فرمائے۔ ہم آپ کی تشریف آوری پر آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، اور آئندہ سال کے لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم تشریف لائیں اور وقت پر تشریف لائیں، تاکہ لوگ آپ سے محظوظ بھی ہو سکیں اور آپ کی زیارت کے بعد آپ سے استفادہ بھی کر سکیں۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جو کہ اللہ کا شکر ہے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے ناظم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی استقامت، ان کی زندہ دلی، ان کے حوصلے کو اللہ مزید بلند فرمائے، اللہ ان کے اقبال کو بلند فرمائے۔ محترم جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔
میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم اور مکرم رانا برادران، محبت میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا ایک سبب مہیا کیا، اور وہ بھی نیک سبب۔ جلسہ جیسا کہ انہوں نے حکم کیا کہ سمیٹنا ہے، اور یہ سمیٹنا میرے حصے میں آیا ہے دعا کے ساتھ، اس لیے میں نے اشعار بھی دعائیہ کہے، اور انشاءاللہ مختصر گفتگو چند منٹ کے لیے دعائیہ ہی ہوگی، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی رات گئے تک بیٹھے ہیں محض اللہ کے دین کی محبت میں۔ اللہ رب العالمین جس طرح آپ نے اپنا قیمتی وقت اللہ کے دین کے لیے نکالا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ سب کی دلی مرادیں اللہ پوری فرمائے۔ آمین۔ دعا، حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت سارے اہل حدیث جب ہم اتنے کٹر ہو جاتے ہیں تو ہم دعاؤں سے کترانے لگتے ہیں۔ دعا اللہ سے مانگیے، مانگتے رہنے کی عادت ڈالیے، بار بار مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں۔ آپ نے فرمایا اللہ مجھے اتنا دے کہ اگر صبح کو کھاؤں تو شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، اور شام کو کھاؤں تو صبح پھر تجھ سے مانگنا پڑے، تاکہ مانگنے کی جو یہ لذت ہے یہ کبھی ختم نہ ہو۔ مانگنے میں ایک لذت ہے، خاص کر اللہ سے مانگنے میں۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم اتنے گناہگار ہیں، بھلا ہماری کیسے سنے گا؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ یہ جتنے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، اللہ کو ان کی دعا کا انتظار ہے، یہ کب ہاتھ اٹھائیں اور میں ان کو نواز دوں۔ فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو سنتا نہیں صرف قبول کرتا ہوں۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اپنے حبیب سے رب العالمین نے فرمایا
میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے گا فإنی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی پکارے، اس نے تو اپنے سونے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، ساری دنیا کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو میٹھے میٹھے مشروبات پلاتا ہے، ساری رات آپ کو میٹھی نیند سلاتا ہے، لباس فاخر آپ کو پہناتا ہے مگر خود ہر ضرورت سے پاک ہے۔ جب بھی اسے پکارو، صبح کے سویرے میں پکارو، شام کے سناٹے میں پکارو، رات کے اندھیرے میں پکارو، رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر بندہ پوچھتا ہے اللہ تو ہمارے کتنا قریب ہے؟ اس مکان کی چھت جتنا، 3 چھتوں جتنا، 10 چھتروں جتنا، کتنا ہمارے قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اس سے زیادہ قریب تمہارے کوئی چیز بھی اتنا قریب نہیں ہو سکتی جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ پھر میرے بندے جب میں تیرے قریب ہوں مجھ سے مانگ۔ کتنی عجیب بات جو مشرکین کے ذہنوں میں بیٹھی ہے، جو بندہ مر چکا ہے اسے تو کہتے ہیں کہ یہ سنتا ہے، اور جو رب زندہ ہے ساری کائنات کا رب ہے اسے کہتے ہماری نہیں سنتا۔ پھر وہ جو زندہ رب ہے اس کے لیے تو وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور جو مرا ہوا ہے وہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سیڑھیوں کی مثالیں دے کر میرے لیے وسیلے تلاش کرتے ہو۔ اے میرے بندے، سیڑھیاں تو اس لیے لگائی جاتی ہیں تمہارے مکان کی چھت تمہاری رسائی سے، تمہارے فرش سے دور ہوتی ہے، لیکن نحن اقرب، ہم ان سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، حتیٰ کہ بغداد والی سرکار بھی تم سے دور ہے، اجمیر والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ لگاؤ سیڑھیاں کہاں لگاؤ گے؟ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔
ذرا سا بھی انسان عقل سے نہیں سوچتا، جن میں اتنی طاقت نہیں، کان موجود ہے مگر سن نہیں سکتے، زبان موجود ہے مگر بول نہیں سکتے، ہاتھ موجود ہے مگر پکڑ نہیں سکتے، آنکھ موجود ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، اتنے کمزوروں کو رب العالمین کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں اور اپنے ان شیوخ کے محبتیں عقیدتیں اپنے دل میں سجا کر رب العالمین سے مانگتے ہیں، بلکہ ان کی عقیدے ہیں دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اور کسی نے کہا ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ ارے اقبال نے بھی تو اسی بات کو کہا، ہم جو گلہ کرتے ہیں ہماری نمازوں کا ہمیں صلہ نہیں ملتا، ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی۔ اقبال نے کہا کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ارے پیرے دل کو بتوں کی طہارت سے تو پاک کیجئے، بتوں کی ناپاکی سے تو دل کو صاف کیجئے، پھر رب العالمین سے مانگیے، پھر رب العالمین آپ کو نوازے گا، انشاءاللہ ضرور نوازے گا۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے بار بار، اگر امام کا دل نہیں چاہ رہا نہ مانگے، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو نماز پڑھ کے بیٹھے رہیے، اللہ سے مانگیے، اور اگر آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اٹھ جائیے، امام کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھا رہے، اللہ سے مانگے، کوئی پابندی نہیں۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اکثر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، جیسے اہل حدیثوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اکثر یہ علماء کو ٹوکتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا حضرت اور جو ہماری جماعت کی مسجدیں ہیں وہاں لوگ دعا نہیں کرتے، آپ کیوں ہر نماز کے بعد دعا کرا دیتے ہو؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں، میں اس لیے مانگتا ہوں۔ ارے اللہ سے مانگتے ہو پھر بھی شرماتے ہو، اللہ سے مانگنے میں شرماتے ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا مفتی صدیق رحمہ اللہ کا جنازہ تھا کراچی میں، سولجر بازار دارالحدیث رحمانیہ میں، اور کراچی کے تقریباً سارے علماء مدارس سے تشریف فرماتے، ظاہر بات ایک عالم کا جنازہ تھا تو سارے علماء اکٹھے تھے، اس میں آپ کا یہ خادم بھی موجود تھا۔ ایک صاحب نے جنازے سے پہلے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر جب سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف اس نے رخ کیا تو پہلی صف میں ایک بابا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب سے، امام صاحب سے کہ میں بیمار ہوں، کل میرا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو وہ امام صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے، تو وہ یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے میری آواز کو سنا نہیں، تو وہ تھوڑا سا لاؤڈلی بولنے لگے، اونچی آواز سے کہا کہ امام صاحب میں بیمار ہوں، کل میرا آپریشن ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو اب امام صاحب نے کہا بابا بیٹھ جا، سن لیا میں نے، یہ دعا کرنی بدعت ہے، نہیں کی اور بدعت کا فتویٰ بھی جڑ دی۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا لاٹھی کے سہارے، ایسے کانپتا ہوا، صفیں چیرتا ہوا باہر کی طرف نکلا اور بڑبڑاتا ہوا یہ کہہ کے گیا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو اب تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے، اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ کتنا غلط میسج گیا، سمجھانے کا بھی ایک انداز، اللہ کے حبیب نے ایسے سمجھایا، ایسے سمجھایا۔ ایک شخص آپ کی محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے، نوجوان ہے، نو مسلم ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے آپ کی ہر بات قبول ہے،
مجھے صرف ایک بات کی اجازت دیں، مجھے زنا کی عادت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ یہ کس سے کہتا ہے؟ رسول اللہ سے، مسجد نبوی میں کہتا ہے، صحابہ کی محفل میں کہتا ہے۔ اللہ کے رسول ذرا سا اشارہ کرتے، صحابہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ اس کی یہ جرت کہ جو نبی جس گناہ کو حرام کرنے آیا ہے، اس گناہ کی اس نبی سے اجازت مانگتا ہے۔ صحابہ اس کی قمیض کو کھڑا ہوا تھا، اس کی قمیض کو نیچے سے پکڑ کے نیچے کی طرف کھینچنے لگے، جیسے غصے سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جا بیٹھ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس آنے دو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے بڑی شفقت سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی فتوے بازی نہیں، ذہن سازی کی، ذہن سازی کی۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر یہی کوئی ارادہ تمہاری بہن، والدہ، پھوپھی، خالہ، بیٹی، سارے محرم رشتے گنوائے، ان کے ساتھ یہی ارادہ رکھتا ہو اور وہ مجھ سے اجازت مانگے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جس کی اجازت تو مانگتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ ہوگی۔ تیر بالکل نشانے پر لگا۔ اہل حدیثو، فتوے بازی سے پہلے ذہن سازی کیا کرو لوگوں کی، جس طرح اللہ کے حبیب نے کی۔ وہ شخص شرم سے سر جھکا گیا اور آپ نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا 3 اس کو دعائیں دی۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس شخص کے گناہ بخش دے، اسے معاف فرما دے۔ طہر قلبہ، اس کا جو دل گناہوں کی آلودگی میں اٹ چکا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ وَأَحْسَنْ فَرْجَهُ، اور اس کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ 3 دعائیں اس کو دی، وہ شخص چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی کبھی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے راستہ چلتے ہوئے کبھی نظر اوپر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ نظریں نیچی جھکا کے چلتا تھا۔ یہ ذہن سازی کا کمال ہے، ذہن سازی کا۔ لوگوں کے ذہن بنائیے۔ آپ زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، آپ اہل توحید ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اس پر اترانے کی بجائے اسے استعمال میں لائیے۔ لوگوں کی مدد کیجیے، ان کو ذہن سازی کیجیے، ان کو قرآن و سنت کے قریب لائیے اپنے اخلاق سے۔ مسجد کے کونے میں بدو آتا ہے، اپنی اونٹنی بٹھاتا ہے، اتر کر کونے میں مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، اور بعد میں جب وہ فارغ ہوا اگر ہم ہوتے تو ہم اسے مارتے الگ، اسے کہتے جس طرح تو نے مسجد کو گندہ کیا ہے پانی کی بالٹی بھر کے لا، اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کر۔ اللہ کے رسول نے پانی منگوایا لیکن اسے نہیں کہا اسے صاف کر، پانی منگوایا، اپنے ہاتھ سے پانی کا لوٹا اس کی پیشاب والی جگہ پہ آپ نے پانی بہا کر اس پانی کو مسجد سے باہر نکالا، اس کو خود صاف کیا۔ وہ شخص کھڑا ہے، شرمندہ ہے، پانی پانی ہے۔ اب اللہ کے رسول کو جاتے ہوئے دعا دیتا ہے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما۔ مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع و عریض رحمت کو اتنا تنگ کر دیا ہے، اتنا محدود کر دیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول یہ تو سارے مجھے مارنا چاہتے تھے، بچایا تو مجھے آپ نے، اس لیے میں نے اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا مانگی، یہ تو مجھے مارنا چاہتے تھے، ان کے لیے کاہے کو دعا کرو۔ آپ کسی کے لیے ایسا کام کریں اس کے دل سے خود
بخود آپ کے لیے دعا نکلے۔ اللہ کے رسول نے تو اسے نہیں کہا تھا نا کہ میرے لیے دعا کر، وہ خود اس کا دل فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ میری دعا کا مستحق ہے چونکہ انہوں نے میری جان بچائی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ وہ احسان کر کے تو دیکھیں، وہ نیکی کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کے دل سے کیسے آپ کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں اور اللہ اسے آپ کے حق میں قبول کرتا ہے۔ آپ مانگا کیجئے گڑ گڑا کر، یقین مانیے اللہ سے مانگنے میں اور گڑ گڑا کر رو کر مانگنے میں جو مزہ ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کے اپنے دامن رحمت سے جو آپ کے وہ آنسو پوچھتا ہے، آپ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد اس کا ہمیں پتہ چلے گا کہ ان دعاؤں میں رکھا کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور جب تولیں گے تو اس کی نیکیاں اتنی تھوڑی ہوں گی کہ پرڑا اوپر اٹھ جائے گا، اور گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ پرڑا زمین پہ بیٹھا رہے گا۔ وہ دیکھے گا تو اب وہ سوچے گا اب تو دوزخ میں جانا یقینی ہے، چونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پرڑا ہلکا ہو گیا اس کا تو ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اب وہ پریشان کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا وہ جو ایک گٹھڑی رکھی ہوئی ہے وہ گٹھڑی اٹھا کر اس کی نیکیوں والے پرڑے میں ڈالو۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس گٹھڑی میں پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ گٹھڑی اٹھا کر فرشتے نیکیوں والے پرڑے میں رکھیں گے، جیسے اس گٹھڑی کو رکھیں گے وہ نیکیوں والا پرڑا زمین پہ آ جائے گا اور گناہوں والا پرڑا اٹھ کے اوپر چلا جائے گا۔ اب یہ دل میں خوش تو کھڑا ہے لیکن اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں کیا چیز ہے، میں نے تو ایسا عمل کوئی نہیں کیا ہے جو اتنا وزنی ہو۔ آخر پوچھتا ہے اے اللہ اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس بندے سے اے میرے بندے اس میں تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھی اور ہم نے اس کا صلہ تمہیں دنیا میں نہیں دیا تھا، آخرت کے لیے رکھ لیا تھا۔ یہ گٹھڑی ان دعاؤں کی ہے جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، اور آج وہ دعائیں جو دنیا میں نہیں مانی گئی جنت میں جانے کا اور دوزخ سے بچنے کا باعث بن رہی ہیں۔ تو آپ دعائیں کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ 3 طریقوں سے جو آپ نے مانگا وہی دے دیا۔ آپ نے کہا اللہ مجھے اس علاقے کا کمشنر بنا دے، اللہ نے بنا دیا۔ آپ نے کہا اس ملک کا وزیر اعظم بنا دے، اللہ نے بنا دیا۔ تو یہ ایک سیم جو آپ نے مانگا وہی دے دیا۔ دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے جو آپ نے مانگا اللہ اس کو آپ کے حق میں بہتر نہیں سمجھتا، اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیتا۔ مثلا آپ نے کہا مجھے ایس ایچ او بنا دے، اللہ نے ٹیچر بنا دیا۔ آپ سمجھتے میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ سمجھا کہ یہ بندہ تھانے دار بنے گا، لوگوں سے آم کی پیٹیاں منگوائے گا، کنوں کی منگوائے گا، رشوت کھائے گا، نتیجے میں دوزخ میں جائے گا۔ اسکول ٹیچر بنا دیا، بچے پڑھا رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، لوگوں کو تعلیم یافتہ بنا رہا ہے، اور نتیجے میں دوزخ سے بچے گا، رشوت نہیں کھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بندہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چل چل کے جب چولہے کے پاس جاتا ہے، وہاں ماچس رکھی ہوتی ہے، چولہا اگرچہ بند ہے، ماچس رکھی ہے، اس نے ماچس اٹھا لی، ماچس کو کھولا، تیلیاں نکال لی۔ ماں کی نگاہ پڑتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں ماچس ہے، ماں کوئی بھی کام کر رہی ہے، بھاگ کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ سے ماچس چھین لیتی ہے۔ کیا اس لیے کہ اسے بچہ پیارا نہیں، ماچس پیاری ہے، یا اس وجہ سے چھینا ہے کہ اسے بچہ پیارا ہے؟ بچہ پیارا ہے۔ ماچس کی ماں کی نظر میں اپنے بچے کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن بچہ رو رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اماں کو ماچس پیاری ہے، مجھ سے پیار نہیں ہے۔
حالانکہ اس کی ماں کو بچے سے پیار ہے، اسی پیار کی وجہ سے ماچس چھینی ہے۔ اب بچے کو چپ کرانے کے لیے وہ کیا کرتی ہے، اسٹیل کا گلاس اٹھایا، اس میں اسٹیل کا چمچ کھڑا کیا اور ایسے کھٹکایا، وہ گھنٹی کی طرح بجنے لگ گیا، بچہ اسی کی طرف مائل ہو گیا، کھیلنے لگ گیا، ماچس کو بھول گیا۔ لیکن دل میں یہی سمجھتا ہے کہ ماں نے مجھے ماچس نہیں دی، لگتا ہے مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ اللہ کو آپ سے بہت پیار ہے۔ جب آپ اس سے غلط چیز پر ضد کر بیٹھتے ہیں، اللہ سمجھتا ہے میرے بندے تو اتنے سمجھدار نہیں ہوں لیکن میں تو رب ہوں، یہ اتنے سمجھدار نہیں لیکن میں تو رب ہوں۔ وہ آپ کو وہ غلط چیز نہیں دیتا، اس کے بدلے وہ چیز دے دیتا ہے جس سے آپ کی دنیا اور عاقبت کا نقصان نہ ہو۔ اور تیسرا طریقہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ نہ وہ دیتا ہے نہ اس کے پلٹے کچھ دیتا ہے، بلکہ آپ کی ساری دعاؤں کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اہل حدیثوں کے حوالے سے ایک آخری بات، دنیا میں اللہ سے مانگیے، دعاؤں کا طریقہ، عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیے، یقین مانیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین جس طرح اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اپنی امت سے ایسے ہی پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نہیں چاہتے کہ ہم دوزخ میں جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ آپ فکر مند رہتے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے، ہمارے لیے دعائیں کرتے، تو اس کا ہمارا اس احسان کا فرض یہ بدلہ اس طرح دیں کہ جو اللہ کے رسول نے ہم پر احسان کیا، ہمارے ساتھ خیر خواہی کر کے آج ہم مسلمان بھی ان کی وجہ سے ہیں، ان کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ہیں، تو ہم ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں اور آپ کی محبت کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں ہم بٹھا لیں، تاکہ اللہ رب العالمین اس محبت کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما، تمام مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، اللہ تمام مقروضوں کے قرضے اپنے فضل سے دور فرما، اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ہمیں ہمیشہ حلال کھلا حرام سے بچا، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اللہ تمام بچوں کو ان کے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے بڑے بزرگ جو فوت ہو گئے توحید پر، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ اے الہ العالمین، ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ جتنے بوڑھے بچے بزرگ مرد خواتین جس نے بھی تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رکھے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے دامن بھر دے، اللہ ان کی تمام مرادیں پوری فرما۔ اے الہ العالمین، جلسہ کروانے والے ہمارے رانا برادران اور جس نے بھی جس شکل میں
اس پروگرام میں ان کا تعاون کیا، اے الہ العالمین ان کے مال اولاد عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے مال اور اولاد میں عمر میں برکت عطا فرما، اللہ جن جن لوگوں نے اس پروگرام سے استفادہ کیا اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ جلسہ کروانے والوں کے لیے اس پروگرام کو نجات کا ذریعہ بنا، آمین الہ الحق آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔